بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے 49۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو اس نے ان کے آباء و اجداد اور اسلاف پر کی تھی، کہ ان میں سے رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ دخان میں ہے، بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہاں والوں سے علم کی بنا پر منتخب کیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ربانی سورہ مائدہ میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ابو العالیہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بادشاہت، رسولوں اور کتابوں کی صورت میں دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ آل عمران میں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 70ویں امت ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو قیامت کے سخت اور طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ لقمان میں، اے لوگو اپنے رب العالمین سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو، نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اسی طرح کسی کی سفارش کام نہ آئے گی، نہ فدیہ دے کر چھوٹ سکو گے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں اس کا کوئی حامی و مددگار ہوگا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ مدثر میں، تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ آل عمران میں، بے شک جو لوگ کافر ہوئے
کفر ہی کی حالت میں انتقال کر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جن کو جو زندگی ملی ہے وہ غنیمت جان لیں، قیامت کے دن اٹھانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ فدیہ، نہ رشوت، کچھ کام نہیں آئے گی۔ لہذا یہ جو اللہ رب العالمین نے زندگی کو نعمت بنا کر دیا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگانے کی کوشش کرے۔ ہم تمام کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کی تفسیر میں ابن جریر رحم اللہ نے لکھا ہے، اس دن نہ کوئی مددگار ان کی مدد کرے گا، نہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، نہ ان سے کوئی بدلہ یا فدیہ ہی قبول کیا جائے گا۔ دوستی دم توڑ جائے گی، رشوت اور سفارش ختم ہو جائے گی، نصرت و حمایت اور تعاون کا نام و نشان ختم ہوگا، اور سارا معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ وہ برائی کی سزا تو برائی کے برابر دے گا، مگر اللہ اکبر نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، آیت میں شفاعت کی نفی کافروں کے لیے کی گئی ہے، مگر مومنوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے، اور قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین موحدین کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اس آیت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے والدین، بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا تو انہیں بادشاہ مصر کے حکم سے زرخیز زمین دی گئی، ان میں کثرت سے اولاد ہونے لگی، تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے انتقال کے بعد ان کی اوقات تو گھٹ گئی، لیکن افزائش نسل ہوتی رہی۔ آخر کار مصر کا ایک ایسا بادشاہ ہوا جو اسرائیلیوں کی کثرت دیکھ کر ڈر گیا اور اپنی قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل ہم سے تعداد میں زیادہ اور شان و شوکت والے ہو گئے تو یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری سرزمین سے بے دخل کریں۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ انہیں سخت سے سخت کاموں میں لگا دیا جائے۔ جس طرح آج مسلمانوں کے تعلق سے بھی ہندوستان کی ذہنیت یہ کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان کی اولاد زیادہ ہو رہے ہیں، لہذا یہ لوگ ہندوستان کی سرزمین پر غالب آ جائیں گے تو پھر ہمارا مذہب کہاں رہے گا، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ خوف بھی آج ان کے ذہنوں میں منڈلا رہا ہے۔ لہذا یہی ذہنیت فرعون کے زمانے سے کام کرتی آ رہی ہے، تو لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ گو لوگوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت و عظمت و شوکت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر فرعون نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ محترم سامعین، اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی زمانے جاہلیت کی رسم، اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر آج پیٹ میں ہی اس کو دفن کر دیا جا رہا ہے کہ کثرت اولاد کی وجہ سے ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، اس طرح کے نعروں سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کا رزق دینے والے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلایا۔ مصر کے سب کافر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا،
خواہ وہ ان کا تعلق امالیق سے ہو یا دوسروں سے، جیسا کہ روم و شام کے ہر کافر بادشاہ کو قیصر، فارس یعنی ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ، یمن کے ہر کافر بادشاہ کو تبا اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس کے بارے میں ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو قوم فرعون کے عذاب سے نجات بخشی تو یہ بھی تم پر ایک عظیم الشان نعمت تھی۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔